آصف علی زرداری صاحب سے آج ان کے ایم پی ایز نے پنجاب میں ملاقات کی ہے اور زرداری صاحب کے سامنے شکایتوں کے انبار لگائے ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن زرداری صاحب نے ان کو جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو طے شدہ معاملات تھے نا اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے ساتھ چلنا۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ زرداری صاحب جیسی شخصیت ایسی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہوگا اور اس پر بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے کچھ روز پہلے ہی کچھ صحافیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے 50-60 ایم پی ایز ہیں جو کہ ناراض ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی زیر اعتاب ہیں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے نا آج کی، جو میرے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف JUIF کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکلنے کا پلان کر رہی تھی پچھلی عید تک، جو میٹھی عید گزری ہے، لیکن اب سچویشن یہ ہوئی ہے کہ JUIF سڑکوں پر نکلنے تو جا رہی ہے، کم عمری میں جو شادی کا بل آیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، لیکن کچھ ریسورسز یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کرپشن ہے اس کے خلاف بھی JUIF احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ یعنی وہی JUIF جس کو سڑکوں پر ساتھ دیکھنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف، اب وہ ان سے خلاف احتجاج بھی برداشت کریں گے اور اس کو ٹیکل کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں، وزیر اعظم کے اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم سر۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جن کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے، مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے الزامات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کا اتحاد وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن جو آپ کا اتحاد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ سر حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امپائر کے ساتھ مل کر کھیلنے کی عادت ہے، شام میں فارم 47 کے ذریعے نتائج لینے کی عادت پڑ گئی ہے آپ لوگوں کو۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کرن۔ میرے خیال میں حسن مرتضیٰ صاحب وہاں پر جتنی بات کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ایگزسٹنس کا جو ہے وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم سے بھی سب پوچھا کیے، تو وہ ویسے ہی میرے خیال میں وہ اتنی امپورٹنس نہیں سمجھتے آپ ان کے اسٹیٹمنٹس کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھنا چاہتا، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، دیکھیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں الگ الگ نظریاتی جماعتیں ہیں، اور حکومت بنانا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا فار نوبل کازز، بگ ایشوز، بڑے ٹارگیٹس کے لیے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ بٹ when it comes to the battlefield of election تو پھر وہاں پر ساری پارٹیاں آزاد ہوتی ہیں۔ بات تو ساری یہ ہے نا کہ جو میں تو اس کو ایسے ہی کروں گا کہ جیسے میرا الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن نوشہرہ میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں بھی حکومت تھی، صوبے میں بھی حکومت تھی، ضلع میں بھی حکومت تھی، تحصیل میں بھی حکومت تھی، ہر جگہ وہی تھے، لیکن میں نے ان کو شکست دی تھی۔ تو اب یہ اس کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو میرے خیال میں وہ بات اب یہاں پر وہ مہر ثبت ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی زبان کیا کہا آپ نے؟ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو۔ سر تو مجھے یہ فرمائیے کہ وہ ایک اور بھی زبان چل رہی ہے، ابھی بات ہو رہی ہے وہاں پر پنجاب میں، ایم پی ایز ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو آج شکایتیں بھی لگائی ہیں۔ وہ زبان خلق نہیں ہے، چلیں جو وہ حکومتی زبان کہہ لیں آپ یا کہ صدر کی زبان کہہ لیں آپ، لیکن صدر صاحب فرما تو رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو زبان ہے نا، وہ زبان یوٹیوبرز ہے، اور وہاں سے وہ بات نکلی ہے، اور اس میں اتنی کوئی کہانی، زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ 50-60 ایم پی ایز جو ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کر کے تو ان سے، میں تو زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری مجبوری ہے، انفیکٹ ان کو پتا ہے کہ کتنے فریجائل حالات میں یہ الائنس ہم نے بنایا۔ تو ان کی مجبوری کیا ہے سر؟ مجبوری پاکستان، مجبوری ہماری پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ، اور اس ملک کو اس مخدوش حالات سے باہر نکالا، یہ ہماری بھی مجبوری، یہ ان کی بھی مجبوری، بلکہ یہ فرض ہے۔ میرے خیال میں اگر وہ مجبوری کی جگہ لفظ فرض کا استعمال کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عمیر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر ابھی تک جو ہمارے پاس غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آ رہا ہے، اس میں ہنا ارشد صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمیں لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کے حمایت یافتہ امیدوار وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے دھاندلی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں،
اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ 47 اور 45 والی ڈیبیٹ پھر سے شروع ہو گئی ہے. ویسے عمر صاحب یہ پاکستان کی روایت ہی رہی ہے کہ جو ہار رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, اور جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ شفاف الیکشن ہونا ہی نہیں تھا. ہاں بالکل, مگر بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں شو کرتی ہیں. آپ نے خود دیکھا صبح سے آر او آفس کو کنٹینر لگا کے بند کیا ہے, بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جو دھنگا مشتی پولنگ سٹیشنز پہ ہوئی ہے, جو لوگوں کے سر پھٹے ہیں, پولیس کا کیا کام ہے کہ ڈبے لے کے بھاگ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, وہ کدھر کریں گے؟ پھر جو فارم 45 پی ٹی آئی والے لے کے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریکنسائل کرنا. بات ہے ایک آرٹ ماسٹر انہوں نے کر لیا 2024 والا. اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنا ہے اور اس سے آپ کہیں کہ یہ زبان خلق کی آواز ہے, تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. بات ہے یہ مجبور ہے. مجبور یہ کس سے ہیں؟ مجبور ہے عمران خان سے. یہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں ایک ہی چیز سے کہ عمران خان آ جائے گا, اور اسی مجبوری میں کٹھے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کی بات کریں, خوف ایک ہی ہے. دیکھیں خوف وہ یہ برقرار رہے گا کیونکہ عمران خان نے وہ والی لچک لینی نہیں. عمر صاحب اچھا, میں آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اسی ویسے آپ نے خان صاحب کو گبر بنا دیا سر, لیکن چلے آپ بات کر رہے ہیں نا ریالٹی کی, گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ہم بھی دیکھ رہے تھے. اب اگر میں صرف اس پرٹیکولر حلقے کی بات کرتی ہوں, سیالکوٹ کی بات کرتی ہوں, تو یہاں پر 2018 بھی یہ پی ایم ایل این کا رہا, جس وقت آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارا سسٹم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا, اس وقت بھی یہ پی ایم ایل این کا حلقہ تھا. 2024 میں بھی نتیجہ آپ کے خلاف یہاں پر آیا تھا, اور پھر 2025 میں بھی اسی طرح کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. سر اس میں فرق ہے, آپ رزلٹ پورے نکالیں نا. نیشنل اسمبلی میں 18 میں ادھر مسلم لیگ نون جیتی ہوئی تھی, نیشنل میں بھی جیتی تھی, پروونشل میں بھی جیتی تھی. ادھر نیشنل میں کون جیتا ہوا ہے؟ بریگیڈیئر اسلم گھمن پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ہیں. نیچے سے یہ فاخر نشاط سے سیٹ کس طرح سے چھینی جاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. الیکشن پٹیشن وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کیوں نہیں اس کی سماعت کرتے؟ بات ہے اس طرح الیکشن کو چھین لیں, کر لیں. دیکھیں یہ آپ خود سسٹم کو ویک کر رہے ہیں. ایک سیٹ نہ پی ٹی آئی کے لیے اس سٹیج پہ میٹر کرتی ہے, نہ مسلم لیگ نون کے لیے میٹر کرتی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون تو آلریڈی حکومت میں بنے ہیں, ہنا جیت کے آتی ہے نہیں جیت کے آتی, اس سے فرق تو نہیں پڑے گا. مگر بات ہے جو نظام کو ہم کمزور کر رہے ہیں, اس چیز کو دیکھنے کی بات ہے. نظام سے آپ لوگوں کا یقین اٹھا رہے ہیں. لوگ بائی الیکشن ہو کے لوگ بھرپور نکلے ہیں. لوگ کبھی بھی بائی الیکشن کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیتے, کیونکہ ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے کہ اس سے کون سی حکومت چینج ہونی ہوتی ہے. مگر لوگوں نے آج پھر نکل کے ثابت کیا کہ جو 2024 کی پوزیشن تھی, آج بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ قائم ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. عمر صاحب مجھے اجازت دیجیے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے, کچھ اطلاعات خبریں آ رہی ہیں, میں نے آغاز میں بھی ناظرین کو بتایا کہ شاید آپ لوگ احتجاج وغیرہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ کے پی حکومت کے خلاف, ان کی کرپشن کے خلاف حکومت احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ذرا اس کی تصدیق بھی کر دیجیے گا. اور کیا اس سلسلے میں جو پہلا پاور شو ہے وہ 29 جون کو آپ لوگ کریں گے بڑگرام میں سر؟ جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جون کی لاسٹ ویک میں ہم نے ہزارہ ڈویژن کا انتخاب کیا ہے, اور وہاں سے پاور شو شروع ہوگا. مگر دو چیزوں کے اگینسٹ ہے یہ. ایک تو یہ جو قانون منظور کیا ہے کم عمری میں شادی والا, جی کم عمری تو خیر پتہ نہیں, ان کے خیال میں کم عمری ہوگی, ہمارے خیال میں بلوغت عمر کا جو ہے نا وہ اس کا پیمانہ ہے. مگر اس کے اگینسٹ اور ساتھ ہی جو کرپشن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں, جس طرح سے لوٹ مار لگی ہوئی ہے, لوٹ سیل ہے اس پہ, تو یہ دو چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں, اور 29 سے انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کے پی کے میں احتجاج کیا گیا تھا, لیکن آج مولانا صاحب نے طنز کیا ان پر, اور انہوں نے جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج کرپشن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس بات پر تھا کہ آپ نے ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا ہے, یعنی کرپشن میں. تو پیپلز پارٹی سے یہ منسلک ایک اکاؤنٹ ہے, ان سے بڑا سخت جواب بھی آیا ہے. مولانا صاحب کو جواب دیا گیا ہے سر؟ جواب دینے کا حق تو ظاہر ہے, پالیٹکس میں ہوتا ہے, جواب دیا گیا ہے, ہم نے بھی کہا ہے. اور اس وقت جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے, ظاہر ہے حکومت تو دونوں کی ہے. حکومت وہ مانے یا نہ مانے, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف جو نا دستوری عہدے رکھے ہوئے ہیں, مگر تقسیم جو ہے وہ تقسیم کرانے والوں نے اسی طرح سے تقسیم کی ہوئی ہے کہ کسی کے حصے میں کچھ آیا اور کسی کے حصے میں کچھ آیا. مگر جو لوٹ سیٹ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں, وہ سب کو پتہ ہے. سندھ میں بھی دیکھ لیجئے گا, خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیجئے گا, بلوچستان میں بھی دیکھ لیجئے گا. تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت,
یہ سارا پورے ملک میں ہو رہا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس میں اکٹھا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سر، مولانا صاحب نے آج کوہستان کرپشن اسکینڈل کا ذکر کیا ہے اور اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس پر جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن اس نگراں دور میں ہوئی ہے جس کا حصہ تھے آپ لوگ، اور یہ چوری شدہ رقم وصول بھی JUIF کے لوگوں سے ہی ہوئی ہے۔ سر تو اس پہ تحقیق کر لیتے ہیں نا، اس میں وہ کہیں وہ اس میں تو ان کو چاہیے فوری طور پہ جو ہے کنسیڈ کریں کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے، اور کریے اس کو انویسٹیگیٹ کریے، اس کو انکوائر کریے، اور جس کی بھی ذمہ داری ہوگی، جس نے بھی یہ کرپشن کی ہوگی، اس کو جو بھلے وہ JUI سے ہو، بھلے وہ PTI سے ہو، یا ایون پیپلز پارٹی سے ہو، یا نون سے ہو، جس بھی جماعت کا، اور جس سے بھی متعلق ہوا ہے ایویڈنس، اس کو جو ہے نا وہ پھر بک ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ اس بات کا مجھے جواب دیجیے گا، پھر میں یہی سوال لے کر جو ہے نا وہ اختیار صاحب کی طرف آتی ہوں۔ JUIF سڑکوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے PTI کے ساتھ نہ چلنے کا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے، یو آر دا ون جن سے میں جب بار بار پوچھتی تھی اور آپ اپنا ایک ڈیسیجن لے رہے تھے کہ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے بتایا کہ ہم نہیں چل رہے ہیں ساتھ، کیونکہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا اب سلسلہ رہا۔ اب وہاں کیا ہوگا سر؟ 10 دن بعد بجٹ ہے، کیا ہم اپوزیشن کو ایک پیج پر دیکھیں گے، یا وہاں پر بھی سچویشن پھر الگ الگ ہو رہی ہوگی؟ کیا ہوگا سر؟ اسمبلی کے اندر جو اتحاد تھا اس کا کیا ہوگا؟ ہم ایشوز کی نہیں، اسمبلی کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، کسی جگہ پہ کسی کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ آپ یہ جو یہ شادیوں والا قانون ہے، جس کو کم عمری والی شادی کہتے ہیں، اس میں دیکھیے PTI، پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ سارے اکٹھے تھے، ہم صرف جو ہے نا وہ مخالفت کر رہے تھے، تو اپوزیشن کا کردار تو ہم نے ادا کیا، یہ تو سارے ایک پیج پہ تھے۔ پہلے ان کے ذریعے اٹیمپٹ کروائی گئی تھی PTI کے ذریعے، پھر اس کے بعد جب ان کی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی تھی، نہیں کامران صاحب، آپ نے میرے ہی پروگرام میں بتایا تھا سر کہ اسمبلی کے اندر جو معمولات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن باہر احتجاج کرتے ہیں، نہیں کرتے، ساتھ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اسمبلی کے اندر معاملات ساتھ لے کر چلیں گے۔ نہیں، اسمبلی کے اندر بھی سارے معاملات لے کے نہیں چلیں گے، سارے معاملات تو آپ یہ دیکھ لیجیے نا، جو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ شادیوں والا قانون، اس پہ جو ہے وہ PTI نے ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ چلے، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے، اور وہ چلی بھی۔ تو ہم ایشو بیس پالیٹکس کر رہے ہیں، کسی بھی ہمارا جو ہے ہمارا اور ان کا یکجا اگر موقف ہوتا ہے تو پھر ہم اکٹھے چلتے ہیں، ورنہ نہیں چلتے۔ کوئی ایسا رسمی طور پہ اتحاد اسمبلیوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا واضح کہہ رہے ہیں آپ۔